ایک قوم کھڑی ہو جاتی ہے وہ سارے مشکل وقت سے نکل جاتی ہے. ہمارے 2 مہینے میں دیکھ رہا ہوں کہ 2-2.5 مہینے اور ہمارے مشکل ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں باہر سے لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے آیا کریں گے انشاءاللہ. بس 2-2.5 ماہ اور اس کے بعد ملک کے معاملات درست ہو جائیں گے. وزیر اعظم کا کراچی میں شوکت خانم اسپتال فنڈ ریزنگ تقریب سے خطاب. خستہ حال معیشت ملی، چوروں کو نہیں چھوڑوں گا، غربت مٹانا مشن ہے، تاجروں سے تعاون کی اپیل. سندھ میں ہاؤسنگ اسکیم سے متعلق اجلاس، کہا نوجوانوں کو روزگار اور کاروبار ملے گا. وزیر اعظم نے سندھ کو تقسیم کرنے کی مخالفت کر دی. تحریک انصاف کا بلدیاتی نظام ضرورت پوری کر دے گا. کراچی میں اتحادی جماعتوں کی وفود سے گفتگو، صوبے کی سیاسی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں پر مشاورت. جھوٹ اور چال بازی حقائق مسخ نہیں کر سکتی. سب جانتے ہیں تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں پاور پلانٹ نہ لگا سکی. شہباز شریف کا ٹویٹ، لکھتے ہیں نواز شریف نے 11,000 میگا واٹ بجلی سسٹم میں شامل کی. نیب چیئرمین کہیں نہیں جا رہے. کچھ عناصر بلیک میل کر کے سربراہوں کو دباؤ میں لینا چاہتے ہیں. فردوس عاشق اوان کی اینکر پرسن رانا مبشر سے گفتگو، کہا اداروں کے خلاف سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے، احتساب کا عمل جاری رہے گا. نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے نیب کو متنازع بنا دیا ہے. ملکہ بخاری کی تنقید، نیب پر حکومت کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا دباؤ ہے. ملک احمد کا الزام، حکومتی وزراء کا احتساب کون کرے گا. پلوشہ خان کا G4 غریدہ میں سوال. چیئرمین نیب کو انصاف دو، نون لیگ نے صدا لگا دی. جاوید اقبال کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، وزیر اعظم اور ان کے مشیر ملوث ہیں. شاہد خاقان کا الزام، تحقیقات کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنانے کا مطالبہ کر دیا. نیب کے افسران بھی عیب زدہ نکلے. اسلام آباد میں 3 افسران کو 3 ماہ کے لیے معطل کر دیا گیا. ایڈیشنل ڈائریکٹر احمد مختار، اسسٹنٹ ڈائریکٹر علی ارسلان اور فیصل منظور شامل. نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. افسران پر بدعنوانی اور اختیارات کے غلط استعمال کا الزام ہے. ایرانی وزیر خارجہ کی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شاہ محمود سے ملاقات، 2 طرفہ تعلقات بڑھانے اور تعاون جاری رکھنے پر اتفاق. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ بھی بیٹھک، خطے کی سیکیورٹی پر بات چیت. سپاہی سالار نے کہا ان کے لیے سب کو کردار ادا کرنا چاہیے. کوئٹہ کے علاقے پشتون آباد میں دہشت گردی، رحمانیہ مسجد میں دھماکہ، پیش امام سمیت 3 نمازی شہید ہو گئے، 21 زخمی. 11 کو طبی امداد دے کر چھٹی دے دی گئی. حکومت نیشنل ایکشن پلان پر سنجیدگی سے عمل نہیں کر رہی، چیئرمین بلاول بھٹو کا رد عمل. پنجاب میں ابر رحمت زحمت بن گیا. بھلوال میں موسلا دھار بارش، دیوار گر گئی، 2 بچے دب کر جاں بحق ہو گئے. لاہور میں 190 فیڈر سٹرپ کر گئے، شہر اندھیرے میں ڈوب گیا. کوہ سلیمان میں سیلابی ریلا، کہا نالی میں تغیانی، محکموں کو الرٹ کر دیا گیا. اسلام آباد، حافظ آباد، پشاور، کوہاٹ اور 4 سدہ میں بھی برسات. بھارتی شہر سورت کے ٹیوشن سینٹر میں آگ لگ گئی، 17 افراد ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے. طلبہ شعلوں سے بچنے کی کوشش میں دوسری منزل سے نیچے جا گرے. اموات میں اضافے کا خدشہ، واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا. ٹیم کے اندر کمزوریاں تھی بالنگ کے حوالے سے، وہ بھی پوری ہو گئی ہے. اب کوئی اور ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے، اب ریزلٹ اچھے ہونے چاہیے. محنت کرو، ایفرٹ کر کے ہار جاؤ، کوئی بات نہیں، کوئی کچھ نہیں کہے گا. سرفراز اوپر ہی سروائیو کر سکتا ہے، اس کے پاس بڑی شاٹس نہیں ہیں تو وہ 5-6 نمبر پہ آ کے پرفارم نہیں کر سکتا، اس کو اوپر ہی آنا پڑے گا. محنت کر کے ہار جائیں تو کوئی بات نہیں، سرفراز کو. اور اب آپ کو بتائیں، تبدیلی سرکار کے دور میں غیر ملکی قرضوں کی رفتار کم نہ ہو سکی. رواں مالی سال کے 9 ماہ میں حکومت نے 8 ارب 26 کروڑ ڈالر کا نیا قرضہ لیا. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے اشفاق مغل سے. جی اشفاق مغل، قرضے پہلے ہی بہت زیادہ تھے، مزید حکومت نے لیے، اب ایک اور نیا قرضہ لے لیا گیا.
جی بالکل، وزارت اقتصادی امور ڈویژن کے ایک دستاویز کے مطابق رواں مالی سال کے 9 ماہ میں حکومت نے 8 ارب 36 کروڑ ڈالر کا نیا قرضہ لیا ہے، جبکہ اس دوران غیر ملکی ذرائع سے حکومت کو 20 کروڑ 88 لاکھ ڈالر کی امداد بھی ملی ہے۔ غیر ملکی قرضے کی بات کریں تو غیر ملکی کمرشل بینکوں سے پاکستان کو مجموعی طور پر 3 ارب 10 کروڑ ڈالر ملے ہیں۔ رواں مالی سال کے 9 ماہ میں اس مد میں سب سے زیادہ جو چائنا ڈیولپمنٹ بینک نے 2 ارب 23 کروڑ ڈالر دیے ہیں، ICBC چائنا نے 30 کروڑ ڈالر دیے ہیں، سوئس AG نے 29.5 کروڑ ڈالر کا قرضہ دیا ہے، دبئی بینک نے پاکستان کو 18 کروڑ ڈالر کا قرضہ دیا ہے۔ اس طرح پاکستان کو کثیر الطرفی کی مد میں 1 ارب 19 کروڑ ڈالر کا قرضہ ملا ہے، جس میں IDB سے 50 کروڑ ڈالر، ایشیائی ترقیاتی بینک سے 29 کروڑ ڈالر، جبکہ عالمی بینک سے 26 کروڑ ڈالر کا سستا قرضہ ملا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر مختلف ممالک کی بات کریں تو چین کی حکومت ایک بار پھر فہرست رہی اس میں، اور سب سے زیادہ پاکستان کو چین کی حکومت نے 1 ارب 88 کروڑ ڈالر کا قرضہ دیا ہے۔ برطانیہ نے 8 کروڑ ڈالر، جاپان نے 6 کروڑ ڈالر، جبکہ قرضوں کی رفتار بڑھ رہی ہے۔ موجودہ حکومت کی بہت شکریہ اشفاق مغل۔ اور اب بات کریں وزیر اعظم عمران خان کے قوم کو دیے ایک اور دلاسے کی۔ جی ہاں، وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں بس 2-2.5 ماہ اور مشکل ہیں، وہ گزار لیں، اس کے بعد معاملات درست ہو جائیں گے۔ لوگ بیرون ملک سے آ کر پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈیں گے۔ جب ایک قوم کھڑی ہو جاتی ہے وہ سارے مشکل وقت سے نکل جاتی ہے۔ ہمارے 2 مہینے، میں دیکھ رہا ہوں کہ 2-2.5 مہینے اور ہمارے مشکل ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، جو میں نے یہ 9 مہینے سے اندر اپنے ملک کو دیکھا ہے، یہ سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں یہ ملک دیا ہے۔ اس میں اس نے سب کچھ دیا ہے، اس میں اس نے کسی چیز کی کمی نہیں ہمیں دی۔ یہ ملک انشاءاللہ آپ کے سامنے کھڑا ہوگا، اور میرا یہ ایمان ہے کہ یہ وہ ملک بنے گا جو میں نے بڑی دیر سے کہتا رہا ہوں، باہر سے لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے آیا کریں گے انشاءاللہ۔ وزیر اعظم نے کراچی کے گورنر ہاؤس میں تاجر برادری کے ساتھ بیٹھک لگائی، یقین دلایا کہ حکومت تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دے گی۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ معیشت کو نقصان پہنچانے والے چوروں کو نہیں چھوڑیں گے۔ ملکی معیشت کی بہتری کے لیے کپتان پرعزم اپنی ٹیم کے ہمراہ وزیر اعظم کراچی پہنچے۔ گورنر ہاؤس میں تاجر برادری کے وفد سے ملاقات کی اور واضح اعلان کیا، کہا گزشتہ حکمرانوں نے معیشت کو کرپشن سے تباہ کر دیا، جب حکومت سنبھالی تو ایک خستہ حال معیشت ملی۔ حکومت کی توجہ معاشی استحکام پر مرکوز ہے، SBR اور اسٹیٹ بینک میں ماہرین تعینات کیے ہیں۔ وزیر اعظم نے صاف اعلان کیا، معیشت کو نقصان پہنچانے والے چوروں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ عمران خان نے پاکستان سے غربت کے خاتمے کے لیے تاجروں کا ساتھ مانگ لیا، کہا تاجر برادری سے التماس ہے کہ ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھائیں، نجی شعبہ معیشت کے استحکام میں کردار ادا کرے۔ وزیر اعظم نے تاجروں سے وعدہ کیا کہ حکومت سرمایہ کاری اور تجارتی سرگرمیوں کے فروغ میں تعاون کرے گی۔ دوسری جانب کاروباری برادری نے بھی حکومت کی معاشی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار کیا، اور FPCCI کے وفد کی جانب سے معاشی استحکام اور اقتصادی اہداف کے حصول کے لیے تجاویز پیش کی گئیں۔ وزیر اعظم کے دورہ کراچی میں سندھ اور وفاق کی دوریاں نظر آئیں۔ وزیر اعظم عمران خان جب آئے تو وزیر اعلیٰ سندھ ان کے استقبال کے لیے موجود نہیں تھے۔ وجہ کیا تھی، جانیے اس رپورٹ میں۔ یہی پرائم منسٹر جو کھلے عام کہتا تھا کہ میں بھیک مانگنے کیسے جاؤں گا، آپ کو اچھا لگے گا، مجھے تو اچھا نہیں لگے گا، پوری دنیا گھوم رہا ہے بھیک مانگنے کے لیے۔ یہ سولی پہ چڑھانا مارنا مردنا چھوڑو، جو ووٹ ملے اس کے لیے کام کرو۔ سندھ حکومت وفاق سے کام کرائے گی، زبردستی ہم اپنا حق لے کے رہیں گے۔ وفاق اور سندھ میں دوریاں نظر آنے لگیں۔ وزیر اعظم کی کراچی آمد، ایئرپورٹ پر وزیر اعلیٰ سندھ ہی موجود نہ تھے۔ ذرائع کے مطابق اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے وزیر اعظم کی آمد سے متعلق وزیر اعلیٰ کو آگاہ ہی نہیں کیا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سرکاری مصروفیات کے باعث گھوٹکی میں موجود ہیں۔ صورتحال پر مشیر اطلاعات سندھ مرتضی وہاب نے خوب تنقید کی۔ کہہ دیں کراچی والوں کو کہ میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے آپ سے،
मैं आऊँगा तुम्हारे पास चंदा मांगने के लिए, शौकत खानम हॉस्पिटल का चंदा लेने के लिए कराची आ जाएंगे। वज़ीर आला सिंध तो वज़ीर आला है ना, ये हुकूमत तो सिंध को नज़रअंदाज कर रही है। तबाही में बिलीव करते हैं, ये चाहते हैं चीज़ें बेच दो, ख़त्म कर दो, तबाह कर दो। पीपल्स पार्टी रहनुमा का कहना था कि वज़ीर आज़म सिंध में सिर्फ पैसे लेने आते हैं। मेयर कराची वसीम अख्तर ने वज़ीर आला सिंध के नाम एक ख़त में मुतालबा किया है कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का निज़ाम शहर में कचरा उठाने में बुरी तरह नाकाम साबित हुआ। 70% कचरा शहर के नदी नालों, सड़कों और गलियों में मौजूद है। लिहाजा बोर्ड को हिदायत की जाए कि शहर को नाखुशगवार सूरत हाल, खुसूसन आइंदा मानसून के दौरान बड़े हादसात और शहर में सैलाबी कैफियत से बचाने के लिए फौरी तौर पर बिला ताख़ीर तमाम कचरा उठाने और नालों में कचरा फेंकने से रोका जाए, ताकि बरसाती नालों की सफाई पर खर्च होने वाला पैसा ज़ाया होने से बचाया जा सके। सिंध तकसीम नहीं होगा, वज़ीर आज़म ने अपने इत्तेहादियों को जवाब दे दिया। गवर्नर हाउस में वज़ीर आज़म की इत्तेहादी जमातों के साथ बैठक लगी। मुलाकात में सिंध की सियासी सूरत हाल और वफाकी हुकूमत के जारी मनसूबों और इत्तेहादी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ सिंध में एक और सूबा बनाने के खिलाफ है। PTI के नए बल्दियाती निज़ाम के बाद सूबे में तकसीम की ज़रूरत नहीं रहेगी। कराची के मुकामी हॉल में MQM पाकिस्तान की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। इफ्तार पार्टी में नामवर सियासी और समाजी मजहबी शख्सियात और कौमी खिलाड़ियों ने शिरकत की। सियासी हरीफ भी हलीफ बनते नजर आए। MQM ने वज़ीर आज़म के सिंध में सूबा ना बनाने के बयान पर भी अपना सियासी बयान दे दिया। कौन? मैं जानता ही नहीं। नो, आप साथ खड़े होते वो पुराना ज़माना लद गया, अब नया ज़माना आ गया है। अब ना पुराने ज़माने के लोग भी तो साथ हैं, आफाक भाई भी साथ आके बैठ गए। हाँ, तो वो सही लोग हैं ना यार। आफाक साहब पेश नहीं, आफाक साहब हमारे भाई हैं। वज़ीर आज़म साहब को पूरा इस्तेहक़ाक़ है कि वो अपनी राय रखें किसी भी सियासी मौजू पर। इस मौजू पर एक नहायत संजीदा डायलॉग की ज़रूरत है। सूबे सहीफ़ा आसमानी नहीं है। जब पाकिस्तान बना था इतने सूबे नहीं थे। वज़ीर आज़म ने जो कहा है उस आंखों पे, और जहाँ तक MQM पाकिस्तान का ताल्लुक़ है उसका अपना एक स्टैंड है। कहीं बीच की भी बात हो सकती है। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी वज़ीर उमर अयूब और उनकी टीम को मुबारकबाद दी। अपने ट्विटर पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा, 8 माह के अरसे में 81 बिलियन रुपए इजाफी इकट्ठे किए गए। बिजली चोरी की रोकथाम से 58 बिलियन रुपए इजाफी इकट्ठे हुए, जबकि इससे 80% मुल्क में लोड शेडिंग नहीं हो रही। जितना भी झूठ बोला जाए, हक़ाइक़ को मस्ख़ नहीं किया जा सकता। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का रद्द अमल। बोले, सब जानते हैं PTI खैबर पख्तूनख्वा में पावर प्लांट बनाने में नाकाम हुई। नवाज शरीफ ने 11,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में दाखिल की और इसी वजह से कोई लोड शेडिंग नहीं हो रही।